یوسف کو بھی اس نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا، نعوذ باللہ۔ تو اب ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ تو یہاں یہی بات کی جا رہی ہے کہ ہم آپس میں مسلمان آپس میں بھائی تو ہیں، مگر مثل برادران یوسف کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح آپس میں دوستی، محبت، یک دلی، یکجہتی بہت کم ہے۔ حسد، بغض، عداوت کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے۔ شیطان جس نے خدا سے وعدہ کیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ، میں ضرور ان کو صراط المستقیم سے ہٹا کر رہوں گا، ایک مقدس اور بظاہر نہایت روحانی ہیلے سے آپس میں بھائیوں کے، جن کو خدا نے بھائی بھائی بنایا ہے، نفاق ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے کہا تھا کہ ابلیس کو کہ ان کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو انکار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ کہا کہ تم سے بہت بہتر ہیں، ان کو علم عطا کیا گیا ہے۔ تو اس نے اپنی تمام عبادات اور ریاضت جو کی تھی ان کا واسطہ دیا اور کہا کہ نہیں، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ بندہ تمام تر مخلوقات میں افضل ہے۔ تو شیطان نے جب یہ سلسلہ اور آگے بڑھا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں ضرور ان کو تیری صراط مستقیم سے ہٹا کر رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کہا تھا وہی لوگ تیرے رستے پہ چلیں گے جو تیرے بندے ہوں گے، میرے بندے صرف اور صرف میرے ہی رستے پر چلیں گے۔ اب یہاں وہی بات کی جا رہی ہے کہ ایک مقدس اور بظاہر نہایت روحانی ہیلے سے آپس میں بھائی کے، یعنی ہم آپس میں بھائی تو ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، جن کو خدا نے بھائی بنایا ہے، نفاق ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لیکن شیطان ہمارے درمیان نفاق ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اس کے دھوکے کو خالص دوستی سمجھ کر دھوکے میں آ گئے، اسی طرح ہم بھی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور نفاق کا جو زہر ہر حال میں مردود ہے، ایک مقدس لباس پہناتے ہیں، یعنی نفاق جو ہمارے اندر نہیں پایا جانا چاہیے، پھر بھی ہم شیطان کی باتوں میں آ کر اس کو کر جاتے ہیں، اپنے آپس میں نا اتفاقی کر جاتے ہیں۔ بااما ہیں فروعی مسائل میں اختلاف کے سبب کس طرح ہماری قوم نے حبل المتین کی بندش کو توڑا اور رشتہ اخوت کو جسے خدا نے قائم کیا تھا چھوڑا ہے۔ جس قصبے اور شہر میں جاؤ آپس میں نفاق و عداوت پاؤ گے۔ ان نا اتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہایت ضعیف اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جمعیت کی برکت ہماری قوم سے جاتی رہی۔ جمعیت کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا ہونا، ایک ہونا، متحد ہونا۔ اب جمعیت ہماری قوم سے ختم ہو گئی ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں۔ قومی ہمدردی، قومی ترقی اور قومی امور کے کام سر انجام دینے میں نا اتفاقی نے بہت کچھ اثر بد پہنچایا ہے۔ بس ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت و نفاق کو یکتائی اور یکجہتی سے مبدل کریں۔ ہمارے اندر آپس میں محبت ہونی چاہیے، تبھی ہم عداوت، دشمنی، نفاق، نا اتفاقی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یکتائی کا مطلب ہوتا ہے ایک ہو جانا، یکجہتی کا مطلب ہوتا ہے متحد ہو جانا۔ اگر ہم آپس میں ایک ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، تو ہمارے اندر سے دشمنی اور نفاق ختم ہو جائے گا۔ یکتائی اور یکجہتی سے میرا مقصد یہ نہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے عقائد کو چھوڑ کر ایک عقیدے پر قائم ہو جائیں۔ یہ امر تو قانون فطرت کے برخلاف ہے، جو ہو ہی نہیں سکتا، نہ تو پہلے کبھی ہوا، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ جی، ہم سب اپنے عقائد پہ قائم رہتے ہوئے صرف اور صرف مسلمان ہونے کو ترجیح دیں۔ اتفاق کے قائم رکھنے کی جس کو ہم سب کو ضرورت ہے، ایک اور عقلی اور نقلی راہ یہ ہے جس کی پیروی قومی اتحاد کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالے تو اپنے آپ میں دو حصے پائے گا، ایک حصہ خدا کا اور دوسرا ابنائے جنس کا۔ ذرا یہ بات آگے غور سے سنیے گا۔ انسان کا دل، اس کا اعتقاد، یا مختصر الفاظ میں یوں کہوں کہ اس کا مذہب، اس کا خدا ہے، جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ ہر انسان کے اندر اس کے دو حصے پائے جاتے ہیں، ایک خدا کا اور ایک اس کے اپنے جیسے انسانوں کا۔
اور وہ انسان کے اپنے بس میں ہے کہ وہ کس کو خدا سمجھے اور جس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے عقائد میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کے عقائد کی جو کچھ بھلائی اور برائی اور بھلائی ہو، اس کا معاملہ اس کے خدا کے ساتھ ہے، نہ بھائی شریک ہے، نہ بیٹا، نہ دوست، نہ آشنا، نہ قوم۔ جی، میرے جو عقائد ہیں، میرے جو نظریات ہیں، ان کے مطابق اگر میں کچھ بھی غلط کام کرتی ہوں تو اس کا گناہ سراسر میری اپنی ذات کو پہنچتا ہے، نہ اس میں بیٹا، نہ دوست، نہ آشنا، نہ قوم کوئی بھی شریک نہیں ہوتا۔ بس ہم سب کو اس بات سے، جس کا اثر ہر ایک کی صرف ذات تک محدود ہے، ہم سے کچھ تعلق نہیں، کچھ بھی تعلق رکھنا نہیں چاہیے۔ ہم کو کسی شخص سے، جبکہ وہ خدا اور اس کے رسول کو برحق جانتا ہے، کسی قسم کی عداوت و مخالفت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کو بھی بھائی اور کلمے کا شریک سمجھنا ہے اور اس کو اخوت جس کو خدا نے قائم کیا، قائم رکھنا ہے۔ نہایت افسوس اور نادانی کی بات ہے کہ ہم کسی سے ایسے امر میں عداوت رکھیں جس کا اثر خود اس کی ذات تک محدود ہے۔ ہم کو اس سے کچھ ضرر اور نقصان نہیں۔ جو حصہ انسان میں اس کے اپنائے جنس کا ہے، جس سے ہم کو غرض رکھنی چاہیے، وہ حصہ آپس کی محبت، باہمی محبت، دوستی، ایک دوسرے کی آنت، ایک دوسرے کی ہمدردی ہے، جس کے مجموعے کا نام قومی ہمدردی ہے۔ یہی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے خدا کے حکم کی اطاعت اور آپس میں برادرانہ برتاؤ، قومی اتفاق و قومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے، جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے۔ یہ بات ہم کو بھولنی نہیں چاہیے کہ ان روحانی بھائیوں کے سوا ہمارے اور بھی وطنی بھائی ہیں، گویا وہ ہمارے ساتھ ہمارے کلمے میں، جس سے ہم مختلف قوموں، مختلف فرقوں کو ایک قوم اور آپس میں روحانی بھائی بنا دیا ہے، شریک نہیں، مگر بہت سے تمدنی امور ہیں جن میں ہم اور وہ مثل بھائیوں کے شریک ہیں۔ ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا جزو ہے، اور یہی ہمسائیگی وسعت پاتے پاتے ہم ملکی اور ہم وطنی کی وسعت تک پہنچ جاتی ہے۔ تمام امور انسانیت میں جو تمدن معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، آپس میں سچی محبت، سچی دوستی، دوستانہ بردباری رکھو۔ اتفاق کی خوبیاں لوگوں نے جو کچھ بیان کی ہیں، وہ ایسی ظاہر ہیں کہ کوئی شخص اتفاق سے بھی ان کو بھول نہیں سکتا، اور بہت بڑے بڑے واقعات دنیا میں گزرے ہیں جن کو پرانی تاریخیں یاد دلاتی ہیں، جن کی یاد سے ایک عجیب اثر ہمارے دلوں پر ہوتا ہے۔ وہ سب باہمی اتفاق کا نتیجہ ہے۔ باہمی اتفاق سے ایسا قومی ہمدردی، ایسا قوی اور زبردست رشتہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی قوت کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس وقت تعلیم یافتہ دنیا میں جو کچھ ترقی اور مہذب ملکوں میں جو کچھ طاقت ہے، وہ سب اتفاق کی بدولت ہے۔ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو سبق سمجھ آ رہا ہوگا۔ سر سید احمد خان نے نہایت واضح اور صاف الفاظ میں ہمیں قومی اتفاق، قومی ہمدردی، یکتائی، یکجہتی کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں